السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اعتکاف کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا۔ اس سے پہلے ایک بہت ہی ضروری بات اعتکاف ہی کے متعلق کہ پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی اعتکاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی، 21ویں سے لے کے 30ویں تک۔ اور یہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل ہے۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، یہ میرے سے سوال پوچھا کہ کیا ہم آخری 3 دن یا 5 دن اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، 5 دن یا 3 دن یا آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حکم دیا، نہ کسی صحابی نے کیا اور نہ خلفائے راشدین نے کیا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، وہ آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 دن کا اعتکاف بیٹھنا ہے۔ 3 دن کا اعتکاف کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کے غرض سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرے رہنا۔ تو وہ آتا ہے، عبادت کرے، لیکن اس کے اوپر اعتکاف کی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ چکے ہیں تو آپ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، گھر نہیں جا سکتے۔ تو اگر کوئی شخص ان ایام سے ہٹ کے، یعنی کہ 10 دنوں سے ہٹ کے اگر وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ آتا ہے عبادت کرے، رات کو گھر بھی جا سکتا ہے، گھر جا کے سو بھی سکتا ہے، بیمار پرسی کے لیے بھی جا سکتا ہے، کسی کی فوتگی پہ بھی جا سکتا ہے، اس کے اوپر اس کی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اگر کسی بھائی نے یا کسی بہن نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے تو سب سے افضل طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور جو دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جو اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہے۔ کئی بہنیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، اور کئی یہ کرتی بھی ہیں کہ وہ ایک کمرہ اپنا علیحدہ کر کے اس کے آگے پردہ لگا کے تو وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں کہ نہ کوئی اندر ہے اور نہ مجھے کوئی باہر بلائے، میرا یہ اعتکاف ہے، میں نے یہاں پر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ، حالانکہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں مکہ مدینہ، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے وہ بالکل ساتھ ہے، بلکہ حرم کی حدود میں ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے۔ تو تب بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھتی۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ تو اسی لیے اگر کسی نے، کسی بہن کا، کسی بھائی کا دل کرتا ہے اعتکاف بیٹھنے کا تو مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھے، گھر پہ اعتکاف نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں جو مسجدوں میں وہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں کہ مسجدوں میں ہم کس طرح بیٹھیں، آ جاتا ہے کہ مرد آ جاتا ہے یا کس طرح، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اتنا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ آ کے اعتکاف، آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے مسجد میں آ کے عبادت کرنی ہے وہ آپ گھر میں عبادت کر لیں، جو ٹائم آپ نے مسجد میں مخصوص کرنا ہے وہ آپ گھر میں مخصوص کر لیں۔ تو اسی لیے ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے
کوشش کرے کہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اور ایک بات آخری بات میں بات کر کے مکمل کرتا ہوں کہ اکثر علماء جو ہے معذرت کے ساتھ جو دلیل لیتے ہیں کہ 1 دن یا 3 دن اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے دور میں میں نے اپنے لیے ایک نظر مانی تھی، وہ نظر یہ تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد نبی میں 1 دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو کیا میں اس نظر کو پورا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نظر مانی تھی تو نظر پوری کرنی پڑے گی، لیکن اس حدیث میں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ اگر رمضان کا ذکر ہوتا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو تم بیٹھ جاؤ، تو رمضان کا ذکر ہوتا تو پھر اس سے استدلال لیا جا سکتا تھا، لیکن رمضان کا ذکر نہیں ہے تو اعتکاف جب مرضی بیٹھ جاؤ، جس طرح میں نے اعتکاف کا مطلب بتایا کہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنا، تو اس لیے معذرت کے ساتھ اس بات سے دلیل لینا یا لوگوں کو اس کے متعلق کہنا تو یہ درست نہیں ہے، اس سے حدیث کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔